وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین محترم، یہ اشتہار آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر موضوع لکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت، کتاب، نبوت عطا کر کے بھیجا۔ نبی اور رسول یہ دونوں قریب قریب معنی رکھتے ہیں۔ نبوت اور رسالت ایسی چیز ہے جو انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ محنت اور کوشش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، احسان ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے نبی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کوئی کسبی اور محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو نبی اللہ کے ہیں، بھیجے اللہ نے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ نبیوں کا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے، رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے۔ ہر نبی کی دعوت کا آغاز بھی توحید ہے اور اختتام بھی توحید ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ اذان کہتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ ساری اذان کیا ہے؟ توحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا دنیا سے جاتے ہوئے انجام ایسا ہوا کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، داخل الجنہ، وہ سیدھا جنتی ہے۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کس لیے؟ اسوہ بنا کر، نمونہ بنا کر۔ فرمایا عبادت میری ہوگی، طریقہ تمہارا چلے گا۔ عبادت میری، طریقہ آپ کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے، سجدہ، نظر و نیاز، سب چیزوں کے لیے اپنی ذات کو رکھا ہے اور نبیوں کو بھیجا ہے اطاعت کے لیے، کہ نبیوں کی بات مانی جائے، نبیوں کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، جیسے جیسے وہ کرتے چلے جائیں انہیں دیکھ کر ویسے کرتے چلے جاؤ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ جس کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ نے 13 سالہ مکی دور میں لوگوں کو یہ بتایا اللہ ایک ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے، اولاد دینا لے لینا سارے اختیار اسی کے ہیں، جتنی مخلوق درخت شجر حجر یہ سارے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب العزت نے کمال کر دی، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، فرمایا یہ سارے رب کو سجدہ کرتے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا یہ چاند یہ سورج یہ تو خود مخلوق ہیں، تم ان کو سجدہ کرتے ہو۔ یہ چاند یہ سورج یہ زمین یہ آسمان ساری مخلوق یہ رب کو سجدہ کرتی ہے، رب کی تسبیح کرتی ہے اور رب کی عبادت کرتی ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس مخلوق کے سائے بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ساری مخلوق کے سائے یہ رب کو صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ یہ رب کا قرآن ہے اور ہر کسی کے گھر میں یہی قرآن ہے، کوئی پڑھ کے تو دیکھے، کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نا ایسا کہ نہیں ہے؟ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 13 سالوں میں آپ نے یہ سمجھایا رحمان عرش کے اوپر ہے، رحمان عرش کے اوپر ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی کتاب ہے، حساب و کتاب ہوگا، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں سے اٹھنا ہے، پھر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، وہاں سارے اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، اور پھر 2 ہی رستے ہیں، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، جنت والے خوش نصیب ہوں گے اور جہنم والے محروم ہو جائیں۔ اور آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کے آنے کا مقصد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ فرمایا ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اولی الامر کی بات مانو۔ اب اولی الامر کے 2 معنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اولی الامر سے مراد حکمران خلیفہ وقت بھی ہے، اور اولی الامر سے علماء فقہاء ائمہ دین یہ سارے بھی ہیں۔ تو اللہ رسول کی اتباع کی جائے گی، اور علماء ائمہ اور امراء خلفاء جب تک وہ اللہ رسول کے تابع رہیں گے ان کی بات مانی جائے گی، جب ان کی بات اللہ رسول کی بات کے خلاف آ جائے تو ان کی اطاعت۔ یار کیا ہے، قبرستان ہے؟ کیوں بھائی؟ اور بولو تو اسے کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ نعرے نہیں لگانے ہیں بٹ صاحب، نعروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ رسول کی بات کے خلاف آئے، کسی خلیفہ وقت کی بات، امام الوقت محدث کی بات، فقیہ الامت کی بات اللہ رسول کے خلاف آئے تو پھر وہ بات مانی نہیں جائے۔
جب فیصلے کی باری آئی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اللہ رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ فقہا بھی گئے اور امراء بھی گئے، دونوں کی اللہ نے چھٹی کرا دی۔ اللہ فیصلہ کہاں سے کرے گا؟ قرآن سے۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہاں موجود ہے؟ حدیث میں فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پہ ایمان صحیح ہے تو پھر اختلاف کی صورت میں دو ہی دروازے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان دونوں سے فیصلہ کرواؤ گے میں تمہیں کامل مومن مانوں گا، اگر کہیں اور کی طرف جاؤ گے تو پھر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آئیے ایک واقعہ سنیے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا۔ کس نے امیر بنایا جی؟ بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کو بنایا ہے؟ بولو بولو۔ عبداللہ ابن حذافہ کو۔ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امیر کس کے حکم سے بنا ہے؟ بول لیں یار کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر بنا ہے۔ اب رستے میں اختلاف ہوا، امیر صاحب کو غصہ آیا، امیر صاحب ناراض ہو گئے، کہا تم میرے پابند ہو، میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے۔ جی لازم ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لکڑیاں لاؤ۔ لکڑیاں لے آئے، کہا ان کو آگ لگا دو۔ آگ لگا دی اور کہا اس آگ میں چھلانگیں لگا دو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیا کر دو؟ اس آگ میں چھلانگ لگا دو۔ کچھ تیار ہو گیا، امیر کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، بات مانتے ہیں، چھلانگیں لگا دیتے ہیں۔ کس نے کہا ٹھہرو، آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا تھا، پھر آگ میں چھلانگیں لگانی ہیں؟ آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا ہے، آگ میں چھلانگیں لگانی ہیں؟ چھلانگیں لگانے والوں کو دوسروں نے روک لیا۔ اب کیا ہوا؟ امیر محترم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وقت گزرا اور آگ بھی بجھ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، لو داخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں سن لو، اگر کوئی عبداللہ ابن حذافہ کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا، اس میں جل جاتا تو قیامت تک وہ آگ میں جلتا رہتا۔ قیامت تک وہ آگ میں جلتا رہتا۔ حکم دینے والا صحابی رسول ہے، امیر لشکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کیا ہے۔ آئیے جب کسی کی بات اللہ رسول کی بات کے خلاف آئے گی، وہ صحابی ہو، وہ فقیہ ہو، وہ امام ہو، وہ خلیفہ وقت ہو، وہ امیر وقت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا امیر ہو، اگر اللہ رسول کے حکم کے موافق نہیں ہے تو اس کی اطاعت بھی نجات کا ذریعہ نہیں بنے۔ اطاعت کا ذریعہ دو چیزیں ہیں، نجات کا ذریعہ دو چیزیں ہیں، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فیصلہ آیا، زمین کو پانی لگانے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زبیر کی زمین پہلے تھی اور ایک آدمی کی بعد میں تھی، تو آپ نے پورا حق نہیں دیا زبیر رضی اللہ عنہ کو، فرمایا جلدی پانی آگے چھوڑ دیا کر۔ اب اس آدمی نے کہا آپ کا عزیز ہے اس لیے آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر
اپنا حق پورا کر کے اب بعد میں پانی چھوڑنا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اعتراض کیا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئی، رب نے جبریل امین کو بھیجا، قرآن نازل کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ اگر ویسے ہی بات کر دیتے تو کافی تھا، رب نے قسم کھائی، تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ کب مومن بنیں گے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جہاں ان کا اختلاف ہو، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تجھے حاکم مانے، تجھے فیصل مانے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب دل و جان سے راضی ہو کر 100% اندر اور باہر سے راضی ہو کر تجھے حاکم، تجھے فیصل، تیرا فیصلہ تسلیم کریں گے تو میں ان کو مومن مانوں گا۔ اگر تجھے یہ 95% مانے، 5% بھی نہ مانے تو میں ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ کی سیرت کا ایک حصہ یہ ہے جو آپ نے کر کے دکھایا ہے اس کو مانا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور جو آپ نے دعوت دی ہے اس کے اوپر چلا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور جو آپ نے کہا ہے وہ کیا جائے، جیسے کر کے دکھایا ویسے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے رشتہ طلب کیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا۔ جب رشتہ طلب کیا تو حضرت زینب یا ان کے بھائی یا ان کے عزیزوں نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، کہا ما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ بات تھی ایک ہی، حضرت زینب کے رشتے کی۔ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، ما کان لمومن ولا مومنہ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے۔ کیا لائق نہیں ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ کہیں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، وہ فیصلہ اللہ رسول سے ہٹ کر کسی فقیہ کے پاس لے جائیں، کسی امام کے پاس لے جائیں، کسی خلیفہ وقت کے پاس لے جائیں، کسی محدث کے پاس لے جائیں، کسی پیر کے پاس لے جائیں، اللہ کہتے ہیں کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے۔ یہاں مومن نکرہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، نکرہ عموم کے لیے ہوتا ہے کہ کسی مومن قیامت تک کے لیے گنجائش ہی ختم کر دی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، ادھر کہا فقد ضل ضلالا مبینا، ادھر کہا فقد فاز فوزا عظیما۔
ایک طرف فوز عظیم کی گواہی گارنٹی رب العالمین نے دی ہے، اور دوسری طرف ضلال مبین کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ہے۔ اب انتخاب ہے مومن کا، کلمہ پڑھنے والے کا، اللہ رسول کی بات مان کر فوز عظیم حاصل کر لے، یا اپنی مرضی کر کے اللہ رسول کے مقابلے میں کسی بات کو ترجیح دے کر ضلال مبین کا حقدار بن جائے۔ مجھے شیخ القرآن یاد آئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑاں رحمت فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے سی تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصہ عامہ دی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامہ دی، تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصہ عامہ دی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامہ دی، جنوں حضوری ملے آقا دی کی لوڑ اونوں غلامہ دی، آ من فرمان پیغمبر دا تینوں عظمت ملے سلامہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔